بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا سارے مسئلوں کا حل ہے، اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی چیز ہے، اور ہمارا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا ہر قدم، ہر لمحہ ہماری یہ فکر ہو کہ ہمارے اس بول سے، ہمارے اس عمل سے میرا اللہ ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو۔ یہ قدم قدم پر ہم سوچیں، صبح سے لے کر شام تک، کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایک بھی گناہ نہ ہو، بلکہ سوتے وقت نہیں، توبہ کر کے سوئیں۔ سونے کی دعا تو ضرور پڑھیں، لیکن گناہوں سے معافی مانگ کر سوئیں۔ کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دعا بھی وہی پڑھتے ہیں اٹھ کر، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ گناہ سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ خود ہم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا سکھائی ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما بقیت، کہ ہم جب تک زندہ رہیں اے اللہ کبھی ہم سے گناہ نہ ہو۔ اگرچہ اللہ نے اپنی قربت کے 2 دروازے کھولے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ ایک مدد، مجھے معصوم بنا دو، مجھ سے کبھی گناہ ہی نہ ہو۔ تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ کیوں ایک کھڑکی سے آنا چاہتے ہو، کیوں ایک کھڑکی سے آنا چاہتے ہو، کیوں ایک دروازے سے آنا آتا ہے؟ ہمارے یہاں پہنچنے کے 2 دروازے۔ پہلا دروازہ تو یہ ہے کہ ہم عبادتوں کے راستے سے اللہ تک پہنچے، اور اگر ہم بشر ہے، بربنائے بشر، انسان ہونے کے ناطے کبھی گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم ندامت کے راستے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ہمارے پاس تو 2 دروازے ہیں، لیکن ہماری فکر یہ ہو کہ ہم سے اللہ ناراض نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اصول بیان کر دیا، قرآن کی ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ کرے ہم اس کو دستور سمجھے، دستور حیات سمجھے، بندھارن سمجھے، ہماری گجراتی بندھارن۔ جیسے یہ آئے دن آتی رہتی ہے گائیڈ لائن، ہم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس حالات میں ایسا نہیں، یہ 1400 سال پہلے کا ہی بتاتا ہے قرآن، قیامت تک کے لیے رہبری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو بھی حالات آتے ہیں، عربی میں ماں بہت سارا کے لیے آتا ہے، بہت سارا، جو بھی حالات آتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، یہ اصول ہے۔ بلکہ آگے ایک بات کہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ تو بہت سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ورنہ اگر ہر گناہ پر پکڑ ہونے، ہر گناہ پر، جیسے اگر ہیلمٹ نہیں ہے تو پکڑے جاتے ہیں، ہاں بھائی کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ بک لاؤ، وہ بک لاؤ۔ اگر اس طرح ہمارا ہوتا ہے نا تو ما ترک علی ظہرہا من داب، ایک بھی دنیا میں نہ ہوتے۔ اگر آنکھوں سے گناہ کیا ہے تو کتنے کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوتی ہے، پیر ٹوٹے ہوئے ہوتے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوتے، اگر ہر گناہ پر پکڑ ہوتی۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، ایک موقع اللہ نے دیا ہے کہ یہ تو، اسی لیے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اس آیت کی تفسیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمائی خود، کہ جتنے بھی حالات آتے ہیں چاہے بیماری ہی کیوں نہ ہو، ابھی جو چل رہی ہے ان کے اسباب کہیں اور تلاش کرتے ہم۔ ہمارا تو یقین ہے کہ بیماری اوپر سے آتی ہے، نیچے سے نہیں آتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ تو ہمارا تو یقین ہے کہ بیماری اوپر سے آتی ہے، اور اوپر سے فیصلے کے بغیر بیماری لگتی بھی نہیں ہے، ہمارا تو یقین ہی ہو۔ اور کسی بیماری میں آدمی مرتا نہیں ہے اللہ کے فیصلے کے بغیر، ہمارا تو یقین یہ ہونا چاہیے۔
اگرچہ احتیاطی تدابیر پر ہم ضرور عمل کریں، اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان بھی خراب نہ ہو، کسی دوسرے کا بھی نہ ہو۔ کوئی یوں نہ کہہ دے کہ ان سے ملے تھے نہ دوسرے کا بھی نہ ہو، کوئی یوں نہ کہہ دے کہ ان سے ملے تھے نہ ان کے گھر گئے تھے، کیونکہ ہمارا تو یقین ہے کہ بیماری اوپر سے آتی ہے اور شفا بھی اوپر سے، اس لیے ہم سب رو رہے ہیں اللہ تو ہی اس کو نمٹ، ورنہ جو دوربین میں نہیں دکھتی ہے وہ مخلوق نے بڑے بڑے ٹیکنالوجی اور جن کو گھمنڈ اپنی ٹیکنالوجی کا، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں کہ اوپر والا ہی کرے گا۔ یہ تو اللہ دکھانا چاہتے تھے، اتنی چھوٹی سی مخلوق پر بھی کچھ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن آئی کیوں ہیں؟ اس وجہ سے میرے بھائیوں ہمیں مشترکہ طور پر مل کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے معافی مانگنا چاہیے۔ جیسے ہمارے حضرت فرمایا نستغفر اللہ پڑھے، ایک تو استغفر اللہ الف کے ساتھ، ایک ہے نستغفر اللہ، ایک وچن بہو وچن کہ بھائی میں تیرے سامنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، ایک ہوتا ہے نستغفر اللہ نہ کے ساتھ کہ نستغفر اللہ ہم پوری امت کی طرف سے نیت کی ہوں اور پوری دنیا کی طرف سے میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی حضرت کی ترغیب ہے، ہم پوری دنیا کی طرف سے معافی مانگیں تاکہ یہ حالات ہم سے دور ہوں۔ وہ آئے دن جب یہ حالات نہیں تھے بیماری کے، اس سے پہلے ہم بھی دہشت میں تھے اور اس کی صورت کچھ اور تھی، اس وقت NRC کے حالات چل رہے تھے، اس کے بعد یہ حالات آئے اور ابھی تو اور طوفان کے حالات ہیں، ابھی اور آگے کا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ابھی کچھ اور ختم نہیں ہوا تو دوسری مہاماری شروع ہو گئی، یہ ہو کر کوشش کے کہہ رہے ہیں۔ تو ہم کبھی سوچے تو صحیح کہ میں کتنی اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، توبہ کر، میرے گناہ کتنے ہیں، اور ہم کسی اور سے نہیں کہیں کہ میں اپنا دیکھوں گا، کہ میں اپنا اللہ سے توبہ کروں اور پوری امت کی طرف سے اللہ سے معافی۔ پھر آگے کا قدم آدمی کو توبہ کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ توبہ کا مطلب اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہم کیا کہتے ہیں اس پر؟ جمع کسی مولوی صاحب اور مفتی صاحب سے پوچھا کہ آمین کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ معاف کریں، اللہ کو یہ جہالت برداشت نہیں ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو تھوک لگا کے نوٹیں گنتے ہیں، کچھ کہنا نہیں پڑتا ہے، اور جب دین کا معاملہ ہے تب گبلے بنتے ہیں، ہم کو تو کچھ آتا نہیں ہے، اور دنیا کے معاملے میں کہو تو کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اتنے اور دین کا معاملہ ہے وہاں جاہل بنتے ہیں، نادان بنتے۔ چاروں طرف اللہ نے علماء دیے ہیں۔ کبھی پوچھا کہ ہم تو بہت سی مطلب آمین بولتے ہیں، آمین کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھے ہم، اسی کہتے ہیں علماء کی صحبت اختیار کریں۔ ہم قدم قدم پر علماء کے محتاج ہیں، پیدائش کی اذان ہوتی ہے وہاں سے لے کر بولو جنازے تک ہم محتاج ہیں۔ تو کبھی پوچھتے ہم علماء سے کہ بہت آمین بولتے ہیں، ہر دعا پر آمین بولتے ہیں، کبھی آمین کا ترجمہ پوچھنے کی توفیق ہوئی؟ انگلش کا کوئی لفظ نہیں سمجھ میں آتے تو فوراً پوچھتے ہیں، انگلش کا کوئی لفظ نہیں سمجھ میں آتے تو فوراً پوچھتے ہیں، بینک کا سمجھ میں نہیں آتا تو فوراً پوچھتے ہیں۔ ہاں یہ میں کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بولتا ہوں، لیکن اپنا احساس ہونا چاہیے کہ آمین کا کیا ترجمہ؟ آمین کا ترجمہ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ہمارے دعا کرنے والے ہمارے علماء دعا کر دیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہم آمین کہ اللہ اس کو قبول کر کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ تو ہم جو آمین کہتے ہیں کہ توبہ کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا کرا دیا اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم نے کہہ دیا آمین تو ہو گیا مسئلہ۔ پہلی شرط لکھی ہے ان یقلع عن المعصیہ، پہلے تو جس گناہ میں ہے اس گناہ کو چھوڑیں۔ اور ہمارے یہاں تو یہ لفظ بہت بولتے ہیں ہم کہ اللہ تو بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہاں یہ لفظ کیا بولتے ہیں؟ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے گھر میں ہے نا دوائی ہے، دوائی کس کی؟ زخم پر لگانے کی، اسی چھری سے زخم کر رہے ہیں، اسی کی دوا رکھی ہوئی ہے، بس ہماری دوا رکھی ہوئی اسی ہے یا زخم کر رہے ہیں، بولو کہ اس کو کون سے کس میں شامل کریں گے؟ نادان ہے کہ عقل مند ہے؟ وہ اسی ہے بھائی، یہاں زخم اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے یہاں اس زخم کی دوا رکھی ہوئی ہے، یہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ غفور الرحیم ایسے میں گناہ کر رہا ہوں۔ ذرا سوچنا چاہیے، یہ نادانی کی بول ہے، کوئی الرٹ اب نہیں ہے، ہر کمپنی کے ہر ایک جگہ کے اصول ہوتے ہیں، اللہ کے ابھی غفور الرحیم ہونے کے اصول ہیں بہت، یہ تو جری ہونے کے جملے ہیں، گناہ پر جری ہونے کے، مصر ہونے کے جملے ہیں۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ ہم گناہوں سے معافی، گناہوں کو چھوڑ دیں، یقلع عن المعصیہ، کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں۔ حرام کھا رہے ہیں تو وہ کھانا چھوڑیں، پہلے جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑیں۔ دوسرا ان یندم علیہا، جو پچھلی زندگی ہماری گناہوں پر گزری ہے
اس پر ہم شرمندہ ہو، اے اللہ 50 سال سے تیری نافرمان، 50 سال 30 سال سے تیری نافرمان، اور بہت بڑا سے تیری نافرمان، 50 سال 30 سال سے تیری نافرمان، اور بہت بڑا گناہ تو سب سے بڑا اشد کبیرہ گناہ، جس طرح زنا حرام، شراب حرام اور شراب گناہ، اس طرح نماز چھوڑنا بڑا کبیرہ گناہ۔ اللہ معاف کرے، اس کو کبیرہ گناہوں میں شامل نہیں کیا، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو پہلے تو گناہ چھوڑیں، دوسرا جو پچھلی زندگی گناہوں میں گزاری ہیں اس پر ندامت ہو دل میں، اور تیسرا ہے اللہ یرجع الیہا ابدا، کہ ہم پکی نیت کریں، یا عظیمہ ہم پکی نیت کریں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ ہم گناہ کو چھوڑیں اور دل میں ندامت ہو، اور تیسرا آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز کہ ایک ہوتا ہے حقوق العباد، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ۔ توبہ کے 3 شرائط پورے ہونے کے بعد ایک اور چیز ملا کہ ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے اعلان کرتے ہیں، کیا کسی کا کچھ ذمے میں ہو تو ہمارے پاس آ کر لے جا۔ لیکن یہ ہمارے یہاں ماحول میں ہے نا، ماحول میں وہ پیسوں کے معاملے، کون سے معاملے میں؟ پیسوں۔ بھائی کسی کا 1000 روپیہ ہمارے میت ہے، مرحوم نے لیا ہو، والد صاحب نے، نانا نے، دادا نے، وہ ہم سے وصول کر لیں، یہ اعلان ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے، لیکن ذرا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کچھ یہ مرحوم نے پلاٹ لیے ہو، اس مرحوم نے زمین لی ہو، تو وہ زمین کا معاملہ بھی ہم سے نمٹا لیں۔ حالانکہ یہ اعلان کرنے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ مرحوم نے زمین میں بھی قبضے کیے ہیں، مرحوم نے پلاٹ کا بھی معاملہ کیا ہے، بہنوں کو میراث کا نہیں دیا ہے، وہی کبھی یہ اعلان نہیں کرتے بھائی زمین کا ہو، پلاٹ کا ہو، پیسے کا معاملہ ہو، ہمیں مل کر جا۔ ہمارے یہاں ماحول میں مراد اس سے ہے نا، وہ اعلان ہوتا ہے اس سے مراد پیسے ہی لیتے ہیں، ہاں وہ صاف اعلان ہونا چاہیے، کوئی زمین کا معاملہ ہو تو بھی، پلاٹ اور پیسے کا معاملہ ہو تو بھی ہم کے مل کر جا۔ تو پہلی بات، 3 چیزوں کے بعد ایک بات یہ ہے کہ اگر زمین لی ہے، اگر زمین لی ہے تو میرے بھائیوں زمین واپس کریں۔ پلاٹ لیا ہے، بہت دل گردے کی بات ہے، ہمارے یہاں جملے بولتے کس کے دیے تیرے دیں گے، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، دیکھ لیں گے قبر میں، یہ جملے یہاں تک بولتے ہوئے ان کانوں نے سنا ہے، لوگ آ کے مجھے بتا مول صاحب وہ بولا ایسا ہے کہ قبر میں دیکھ لیں گے۔ ہوش سنبھالنا چاہیے، ہوش سنبھالنا چاہیے۔ اور آج اللہ معاف کریں، یہ بیماری کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے کروڑ پتی جا رہے ہیں، کروڑ پتی۔ مجھے ایک ساتھی نے سنایا کہ ان کو ضرورت تھی تو وینٹیلیٹر 10 لاکھ کا خود اپنا ذاتی خرید لیا، اتنا اللہ نے دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں ان کا نہیں کہہ رہا ہوں ایسا، یعنی اتنے لوگ جا رہے ہیں کروڑ پتی، میرے بھائیوں سب یہاں چھوڑ کر جانا، سب یہاں چھوڑ۔ اسی حدیث شریف میں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے غریب وہ ہے جو بڑی تہجدیں لے کر آئے گا، بڑی شراغ لے کر آئے گا، بڑی شراغ لے کر آئے گا، بڑے بڑے ذکر لے کر آئے گا اور بڑے وقت لگا کر آئے گا، لیکن میرے بھائیوں کسی کو بدنام کیا ہوگا، کسی کو بے عزت کیا ہوگا، کسی کی زمین اور پلاٹ دبائے ہوں گے، یہ سب لے جائے گا اور یہ غریب ہو جائے۔ مسئلہ تو موت کے بعد کا ہے، پوری دنیا موت سے پہلے کی فکر کر رہی ہے، یہ باتیں موت کے بعد کی۔ تو زمین لی ہے، اور زیادہ تر بڑے بڑے دیندار بہنوں کے معاملے میں ڈاکو بنے ہوئے ہوتے ہیں، میراث کا حصہ نہیں دیتے ہیں، اور کیا پوچھتے ہیں، عورتوں کو 2 رتی ہوتا ہے، 2 رتی، 2 رتی، اور 2 رتی مفتی صاحب سے پوچھو کہ وہ 2 رتی کہاں جاتا ہے۔ ایک ہمارے تعلقات والا ہے کہ ان کا 15 لاکھ کی تقسیم دی، میں نے پوچھا کیا حال ہوا، بہن کو میراث دے، کہا دے دی، کتنی دی، تو کہا 2 رتی دینے کی، 2 رتی کتنی ہوئی، تو کہا 50,000 روپے۔ تو میں نے کہا نادان، وہ 2 رتی 2,62,500 ہوتے ہیں، کتنے، 1 لاکھ میں 2.5 لاکھ ہو۔ بھائی شریعت کی تقسیم ہے، یہ تو یقیناً ہم گڑبڑی کرنے والے تھے تو 14 پارے میں یوسیکم اللہ اتار دی ہے، اب تیرے کو گڑبڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ دینا پڑے تو ہم علماء اور مفتیان کرام کے پاس لے نہیں جاتے، خود ہی تقسیم کرتے۔ اس لیے میراث تو ہے نا، میراث انتقال کے بعد فوراً دینا چاہیے، انتقال کے بعد فوراً۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے تو کبھی ان کا جو معجون ہوتا تھا وہ استعمال کرتے، مفتی شفیع صاحب دیتے۔ جب مفتی شفیع صاحب کا انتقال ہو گیا تو ذرا کمزوری لگ رہی تھی ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، تو تقی صاحب، مفتی تقی صاحب نے کہا حضرت اب نہیں، تو کہا کیوں حضرت اب نہیں، تو کہا کہ پہلے مفتی شفیع صاحب کی تھی، اب وارثوں کی ہوگی، یہ احتیاط۔ تو مفتی تقی صاحب بھی مفتی تقی صاحب مفتی اعظم ہے کہ حضرت کوئی نابالغ نہیں ہے وارثوں، اور سب کی اجازت سے آپ کو دیا جائے، تو کہا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ احتیاط،
حضرت صاحب کو دیا جائے تو کہا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ احتیاط تھا ہمارے یہاں، یہ احتیاط ہے ہمارے یہاں۔ تو کیا زمین جب بکے گی تب دیں گے، اور پلاٹ جب بکے گا تب، اور کتنا سال ہو گیا تو 20 سال سے زمین، بہت کیا حال ہے، کیا قیمت ہے، تو کیا 1 کروڑ ہے، 2 سال کے بعد 3 کروڑ ہوگی تب دیں گے۔ ہمارے پاس کتنی مستورات پردے میں آ کر کہتی ہے کہ یہ بھائی ہے، یہ بھائی ہے، یہ بھائی ہے، ہم کیس اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور ہم لوگوں کے یہاں کام کر کے اپنا گھر چلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں سوچنا چاہیے۔ پھر حالات آتے ہیں، حالات کیوں آتے ہیں؟ پھر اگر اس طرح لیا ہے، یاد رکھنا اس طرح لیا ہے تو پھر خوشی خوشی ڈاکٹروں کو دینا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور وکیلوں کو دینا پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے۔ کیوں؟ ہاں ایک بات یاد رکھے کہ جب حرام آتا ہے نا، حرام وہ اسی لیے علماء لکھتے ہیں مصارف سے مداخل کا پتہ چلتا ہے، مصارف سے مداخل کا پتہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک کلیہ کیا کہ یہ الفاظ یاد رکھیں، مصارف سے مداخل کا پتہ چل رہا ہے۔ کبھی کبھی علماء جو الفاظ کے نا وہ بھی یاد رکھنے چاہیے تھا کہ اس کا مطلب بھی وہ بتا دے بعد میں۔ مصارف یعنی خرچ کرنے کی جگہ آنے کا پتہ بتاتی ہے۔ مصارف جو ہوتے ہیں نا، مصارف، ہاں وہ بتاتے ہیں کہ آیا کہاں سے ہے۔ اگر گناہ میں استعمال ہو رہا ہے تو اپنے مداخل آمدنی کو بھی چیک کرو، بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہو گئی توبہ کے ایک حقوق العباد۔ دوسرا حقوق اللہ، اسی میں کہہ رہا ہوں کہ آمین، امام صاحب کے آمین کہنے سے یہ پلاٹ معاف نہیں ہوں گے، یہ زمینیں معاف نہیں ہوتی ہیں۔ اس طرح آمین کہنے سے بچپن کا آمین کہنے سے وہ جو نماز قضا ہوئی ہے، ابھی جو آخری رمضان میں ایک میسج چلتا ہے کہ جو اس طریقے سے 4 رکعت پڑھ لے گا اس کی زندگی بھر کی، ہاں اس لیے کہتے ہیں قدم قدم پر ہم واٹس ایپ کے مولوی صاحب نہ بنے، ہم علماء سے، جیتے جاگتے علماء سے پوچھیں۔ کئی گیا ہے اس لیے کہ موضوع حدیث اور تفسیر بھی رائے کو پھیلایا جائے، وہ تو خالی بات کرنے کے لیے تھا، بھائی کہیں فون آوے کوئی ضرورت ہو تو بات کرنے کے لیے، وہ تو مقصد تو ہٹ گیا دوسری چیز۔ تو اس میں آیا تھا، یاد رکھیں کہ جب تک ہر نماز کی الگ الگ قضا نہ کرے معاف نہیں ہوتا۔ تو یہاں آمین کہنے سے جو چھوڑنے کا گناہ ہے نا وہ معاف ہوتا ہے۔ بہن کا میراث آج تک جو لی تھی نا اس کا گناہ معاف ہوا ہے، چوری جو کی تھی نا چوری، اس کا جو گناہ تھا وہ معاف ہوا، وہ 50,000 کی چوری اور پیسے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے نماز قضا کرنے کا گناہ معاف ہوتا ہے، نماز ذمے میں باقی رہتی ہے۔ ہم توبہ کا مطلب نہیں سمجھتے اور توبہ کا آمین کہہ کر سارا کر لیں۔ اس طریقے یہ اس لیے سمجھایا جا رہا میرے بھائیوں کہ مسئلے کا حل اب یہی ہے، گناہ سے معافی، چاہے معاشرت کے گناہ ہو، معاملات کے گناہ ہو، اخلاق کے گناہ ہو، چاہے نماز قضا ہو رہی ہو، حج فرض ہے اور حج نہیں ہو رہا ہے، زکات فرض ہے، زکات 20 آنے والوں کو ہم نے دے دیا 100 روپے، بھائی کتنے کی زکات ہیں؟ ہم علماء مفتیان کرام سے پوچھیں، اتنی ہماری ہے، اتنے پیسے میرے پاس ہیں، کہ یاد رکھیں جن پیسوں کی زکات ادا کر لی گئی ہو اس کو کوئی چور چوری نہیں کر سکتا، پھر اس کو محفوظ رکھیں۔ اگر زکات نہیں دی ہے نا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی آنے والا لے بھی جا سکتا ہے رات کو 2-3 بجے، کوئی سمندر اس کو ہلاک نہیں کر سکتا اور کوئی زمین والا چوری نہیں کر سکتا، وہ برباد نہیں ہو سکتے۔ جس کی زکات ادا کر لی گئی حفاظت اللہ کے ہو جاتی، اللہ کی حفاظت میں آ جاتی۔ ہمیں یقین ہونا اور خوشی خوشی دینا چاہیے زکات، اور آنے والے وہ محتاج نہیں ہیں، ہمارے محسن ہیں، آنے والے چندے کے لیے مستفید جو آتے ہیں ان کا تو اکرام کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو آپ بھلا کرے، آپ لوگ ایک اللہ کا حکم پورا کروانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے آتے ہو، یہ تو احسان ہے ان کا، اللہ معاف کرنا دے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آنے والے کا احسان سمجھ کر اگر زکات نہیں دی تو ان کی برکتیں بھی نہیں ملتی ہے۔ ہاں تو ہمارے حج فرض ہے کہ نہیں وہ دیکھیں، علماء مفتیان کرام سے پوچھے، وہ تو میرا گھر لینا باقی ہے، نواسے کا گھر بنانا ہے، علماء سے پوچھے کہ آیا اس پر حج فرض ہوتی کہ نہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں یہ اسی خوشامدیں کی کرائی جا رہی ہے کہ ہمارے اوپر چاروں طرف سے حالات جو ہیں وہ حالات ہم کہیں اور تلاش نہ کریں، ہم اپنے اندر جس بالوں سے لے کر ناخن تک کے جو اعمال نکل رہے ہیں، بدن سے جو اعمال نکل رہے ہیں، اسی وجہ سے حالات آ رہے ہیں۔ جب ہماری توبہ ہوگی اور ہماری زندگی کو ہم بدلیں گے، حرام سے حلال کی طرف آئیں گے، اور بے نمازی نماز کی طرف آئیں، اور جہالت سے علم کی طرف آویں، اللہ سے غافل اللہ کے دھیان کی طرف آویں، اور اسی طرح حقوق العباد کو ضائع کرنے کی بجائے حقوق العباد کو دینے کے، بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر ہو، اور ہم اللہ کے لیے کریں اور اس کے لیے ہم لوگوں کی خوشامدیں کریں، ہم لوگوں کی خوشامدیں کریں۔ اسے آخری بات کیا ہے؟ روح المعانی ان الابرار لفی نعیم، ابرار کی تفسیر روح المعانی میں لکھی ہے والذین لا یؤذون الذر،
ایک تو گناہ چوٹی کو بھی تکلیف نہ دے، ہماری زبان اور عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. دوسرا والذین لا یرضون الشر، کہ جو اپنے گناہ سے بھی راضی نہ ہو اور دوسروں کے گناہ سے بھی راضی نہ ہو. ایسی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گناہ سے توبہ کراویں اور لوگوں کے توبہ کرانے کا ذریعہ بنے، اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ.